بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، محرم ایک ایسا مہینہ ہے جو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور جسے دنیا بھر کے مسلم عزت اور غم کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں اکثر لوگ محرم کو صرف ماتم یا جلوس سے جوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہو؟ کیا اصل میں محرم کا مقصد صرف غم منا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے، یا اس مہینے کی کچھ اور روحانی گہرائیاں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں؟ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے محرم ورسس ماتم کے بارے میں، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محرم کی اصل حقیقت کیا ہے، اسلام کے مختلف فرقوں کا اس پر کیا نظریہ ہے، اور کیا ماتم اسلام کا حصہ ہے یا ایک روایتی عمل بن چکا ہے۔ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ایک سال کے 12 مہینے ہیں، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں سے ایک ہے محرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا، یعنی وہ مہینہ ہے جس میں 10 محرم کو عاشورے کے دن کئی اہم واقعات ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا بھی ہوا، جو اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا ماتم یا جلوس محرم کا حصہ ہے؟ اسلام کا اصل مقصد ہے صبر، تقوی اور عمل صالحہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو ان کا مقصد اسلام کی روح کو زندہ رکھنا تھا۔ انہوں نے جان دی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور دین کے لیے ہر قربانی دینا ہے۔ لیکن آج محرم کے نام پر جلوس، زنجیروں سے ماتم، خون بہانا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کا طریقہ تھا؟ حدیثوں میں کہیں بھی یہ سب عمل نہیں ملتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم میں چیخنا، سینہ پیٹنا اور اپنے جسم کو تکلیف دینا منع فرمایا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو غم میں غالوں پہ مارے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی طرح چیخ پکار کرے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوستوں، تو پھر ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ اعمال بعد میں کچھ کلچرز اور لوکل ٹریڈیشنز کا حصہ بن گئے جو اسلام کی اصلی روح سے دور ہے۔ محرم کا اصل مطلب ہے شہادت کا تذکرہ، لیکن عبرت کے ساتھ، صبر اور عزم کی مثال، لیکن شریعت کے دائرے میں، نیکی اور صالحہ عمل کا آغاز، نہ کہ روایتوں کا شو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے محرم میں؟ ہمیں صدقہ دینا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نفل عبادت کرنی چاہیے، کربلا سے سبق لینا چاہیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، حق کو سپورٹ کرنا، اور سب سے اہم اپنے غم کا اظہار اسی طریقے سے کرنا ہے جو اسلام میں سکھایا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف ایک شہید نہیں بلکہ ایک سوچ کا نام ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، وہ ایک آئیڈیولوجیکل بیٹل تھی، جہاں ایک طرف تھا ظلم، فساد اور کرسی کی سیاست، اور دوسری طرف تھا حق، صبر اور شریعت پر قربانی کا جذبہ۔ جب یزید نے اپنی حکومت کا دائرہ بڑھایا تو اس کا نظام اسلام کے اصل اصولوں سے خلاف جا رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس ظلم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، کیونکہ ان کے لیے دین کی اصل صورت سب سے زیادہ اہم تھی، نہ کہ اپنی جان۔ جب ان سے بیعت مانگی گئی تو انہوں نے فرمایا، میرا جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، ہر دور کے مسلمان کے لیے ایک گائیڈ لائن بن گیا۔ پھر آئی عاشورے کی شام۔ ایک طرف تھا ظلم کا لشکر، ہزاروں کی تعداد، اور دوسری طرف 72 فدائی جو صرف اللہ اور دین کے لیے لڑ رہے تھے۔ بچپن سے بزرگ تک ہر شخص نے اپنی جان حسین رضی اللہ عنہ پر قربان کر دی۔ ایک ماں نے اپنا جوان بیٹا دیا، ایک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اکبر کو لے کر گئے، اور جب اس پر میں تیر چل گیا تو صبر کی مثال بن گیا۔ لیکن اس وقت میں حسین رضی اللہ عنہ نے نہ چیخا، نہ غصہ کیا، نہ صبر کا دامن چھوڑا۔ کربلا کا سبق یہ نہیں ہے کہ ہم خون بہائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو زندہ رکھیں، چاہے دنیا ساری مخالف ہو۔ آج کے زمانے میں کئی لوگ ماتم کو ایک ایموشنل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غم کا اظہار ضروری ہے اور ماتم
اسی کا ایک طریقہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اسلام ہمیں جذبات کو اس طرح ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام نے ہمیشہ صبر، سکون اور تقوی کا راستہ دکھایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اسکالرز اور کئی اہل تشیع کے اسکالرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ماتم میں اپنے جسم کو زخمی کرنا نفرت کے لائق ہے۔ اپنی فیلنگز کو دعا، تلاوت اور خیر کے کام کے ذریعے ظاہر کرنا بہتر ہے۔ کربلا کو یاد رکھنا ہے، لیکن اسلام کے طریقے سے۔ اکثر جلوس اور ماتم میں لوگ صرف جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کے مشن پر عمل نہیں کرتے، نہ ان کی سنت کو فالو کرتے، نہ ان کے اخلاق کو، نہ ان کا صبر۔ آج کے جلوس میں کئی دفعہ میوزک، پالیٹکس، حتیٰ کہ وائلنس بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا یہ سب حسینیت ہے؟ دوستو بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ سینہ پیٹو، وہ کہتے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اپنے اندر کی نفسانیت کے خلاف جہاد کرو، اسلام کو سمجھو اور پھیلاؤ۔ محرم کا مہینہ خاص طور پر 9 اور 10 محرم یعنی یوم عاشوراء ایک بڑی روحانی فضیلت والا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کے روزے کے سبب 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی ٹریڈیشن سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ 9 یا 10 یا 10 اور 11 دو روزے رکھے جائیں تاکہ مسلمان کا عمل یہودیوں کے عمل سے الگ رہے۔ تو آج کے مسلمان کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ روزے رکھنا 9، 10 یا 10، 11 محرم، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا، نفل عبادت، تہجد، تلاوت اور دعا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی قربانی کا تذکرہ، لیکن شریعت کے دائرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث میں ہے کہ جو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کشادہ دلی دکھائے، اللہ اس پر پورے سال کشادگی عطا کرے گا۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اپنے جسم کو زخمی کرنا، زنجیر زنی، تلواروں سے ماتم، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جلوس اور گیدرنگز جہاں میوزک، نعرے بازی یا عبادت کے ایلیمنٹس ہو، ان سے پرہیز کیجیے۔ محرم کو ایک ایونٹ یا فیسٹیول بنا لینا جہاں اصل پیغام غائب ہو جائے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام جذبات میں ڈوب کر نہیں، ہوش میں سوچ کر سمجھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہم روئیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی حق اور باطل کا سامنا ہو، تم حق کا ساتھ دو، چاہے تنہا ہو۔ تو دوستو، محرم ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صرف ماتم نہیں، مشن یاد دلاتا ہے، صرف غم نہیں، عمل کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی جان نہیں دی، انہوں نے ایک اصول کو زندہ رکھا، اور وہ تھا حق کی بات کہنا، ظلم کے خلاف اٹھنا اور اپنے اعمال سے اسلام کا پرچم بلند رکھنا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ویڈیو دیکھ کر ایموشنل ہو جائیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ محرم آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔